علی امین گنڈاپور صاحب کی اپنی جو کانسٹیچوئنسی کی سیاست ہے وہ حاوی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، ٹھیک ٹھاک اوفینسو ہے. خاص طور پہ مولانا صاحب کو اس سے پہلے جو ایک دن پہلے انٹرویو تھا وہ تو کافی ایک آلیو برانچ تھی کہ بھائی بیٹھیں بات کریں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب ایگزیکٹلی انہوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا اپنے اس انٹرویو کے اندر. علی امین گنڈاپور صاحب نے جنرل بات کی، لیکن پچھلے ہفتے بلکہ اسی ہفتے منڈے کو میں نے بھی علی امین صاحب کا انٹرویو کیا تھا اور اسپیسیفکلی میں نے ان سے یہی پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے مولانا کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ جی کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، بلکہ مولانا کو میں نے کوئی پیغام بھی بھجوایا تھا یا اس طرف سے پیغام آیا تھا کہ ہم بیٹھ کے سارے معاملات حل بھی کر لیں گے اور بگر جو پکچر ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اب دونوں جماعتوں کے اندر دیکھیں تلخیاں تو بہت ہیں. اگر آپ ماضی قریب میں ہی چلے جائیں، جس طرح کے بیانات تحریک انصاف دیتی رہی، جس طرح کے بیانات JUIF کی جانب سے آتے رہے، تو اب اس میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا. لیکن کیا اس ایک بیان کی وجہ سے معاملات جو ہے رک جائیں گے؟ میرا نہیں خیال. میرے خیال میں پھر بھی انگیجمنٹ رہے گی اور مولانا کی جس سطح کے اوپر انگیجمنٹ ہو رہی ہے، جس قیادت کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ انگیجمنٹ ہو رہی ہے، وہ رابطے تو ہیں اور وہ چلتے رہیں گے. اور یہ اس سے تھوڑی بہت وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں بدمزگی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ جی اب الائنس نہیں بنے گا اور مولانا فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چلنا. آپ حکومت میں نا، آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، سب کو ایک اس پہ موقف لینا چاہیے. آج حالت کیا ہے؟ بلاول صاحب کی حکومت اگر کوئی بلوچستان کے حوالے سے پروٹیسٹ کرتا ہے اس سے کیسے ڈیل کرتی ہے؟ آپ نے ان لوگوں کو قومی دھارے میں لے کے آنا ہے جو علیحدگی پسند ہیں، ہم ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن وہ نوجوان جو پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، سلار کاکڑ جو کوئٹہ سے جس نے اتنے ووٹ لیا، آپ اس کے ساتھ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جو لوگ آئین کے تحت الیکشن لڑتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، ان کے اوپر آپ جس قسم کا سلوک کر رہے ہیں، آپ تو خود لوگوں کو ایلینیٹ کر رہے ہیں. تو حکومت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. 2013 میں ہمارا مینڈیٹ تھا، ہم نے حکومت وہاں پر کس کو دی؟ ساری دنیا جانتی ہے، ڈاکٹر عبد المالک کو دے دی. ہم نے ثناء اللہ ظہری کو وی لوز ہیں، ہم اس کو کھو بیٹھے، ورنہ آج وہ ہماری جماعت میں ہوتا. آپ دیکھیں ہم نے کتنے اور سارے دوستوں کو ہم نے کھو دیا. ابھی کیا پرابلم ہے؟ ہم چاہتے ہیں، ابھی کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ہمیں پچھلے جو ہم نے کیا ہے، اطہر صاحب کو آپ کو ہمیں کریڈٹ تو دینا چاہیے. اس سے پہلے دیکھیں جب اس ملک میں 1997-98 میں جب قوم پرستوں نے تحریکیں شروع کر دی تھی، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں، اور وہ کوئی کہہ رہا تھا سندھو دیش بنا دو، کوئی کہہ رہا تھا کہ کراچی کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا دو، کوئی کہہ رہا تھا کہ گریٹر پختونستان بنا دو. نواز شریف نے اس وقت، میں خود اس تحریک کا موور تھا، میں اس میں شامل رہا ہوں. ہم نے قومی پرچم مارچ کیا جو خیبر پاس سے شروع ہوا، کراچی تک بائی روڈ گئے، چاغی تک گئے. کریڈٹ دیتے ہوئے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ جاننا چاہتے ہیں. بالکل کریڈٹ آپ کو دے دیا آپ کی. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے، یہ نہیں کہ ہم ناغرض ہیں یا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، بٹ اس وقت سب سے جو کہتے ہیں نا کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں اور ہمارا بڑا قد ہے، ان کو ذرا تھوڑا سا بیہیو اگر وہ کر لیں تو باقی قوم پرست جماعتوں کو بھی منانا کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ جب آگ لگتی ہے نا، اس میں یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ صرف حکومت ہیں اور آپ اپنا کردار ادا کریں. ماریا، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اطہر، یو ہیو ٹو پلے یور رول اینڈ میں اپنا رول ادا کروں گا. یہ پاکستان کی جنگ ہوتی ہے، یہ پارٹی کی اور حکومت کی جنگ نہیں ہوتی. تحریک انصاف کو اس اجلاس کے اندر آنا چاہیے. میرا موقف ہے کہ پہلے میں بھی جانا چاہیے. پہلے میں بھی جانا چاہیے. دیکھیں یہ بلوچستان کا مسئلہ ہو، خیبر پختونخوا کا، دہشت گردی کا، اس کے اوپر سیاست کرنا کوئی بھی کرے وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو دیکھنا چاہیے. اور پھر دیکھیں بڑا یہاں پہ تحریک انصاف کی قیادت تو جیلوں میں بیٹھی ہے. وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ہو جائیں، عمران خان صاحب ہو جائیں. حالت یہ ہے کہ دیکھیں حکومت یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، کل ملاقات ہونے دی گئی. آپ کا حکومت کا رویہ دیکھیں نا، حکومت کس کا رویہ کیسا ہے؟ کیا یہ چیزوں کو جوڑ رہے ہیں یا یہ مزید نفاق ڈال رہے ہیں؟ اس کا رہائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ رہائی تحریک چلا رہے ہیں الگ سے. اطہر، یہ اس طرح نہ کریں. یہ تو آپ نے میری تحریک اختیار ولی کو وزیر بنائے، ان کو کوارڈینیٹر کیوں بنایا؟ میری ایک ہی تحریک ہے. مجھے تو پرویز خٹک صاحب کو، یہ تو آپ نے بیچ میں عمران
خان کی رہائی کی تحریک شروع کر کے نا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں پرویز خٹک صاحب آپ ان کے باس بن کے مشیر ہو گئے. تو میری بات سنیں, نواز شریف میرا لیڈر ہے. نہیں, پرویز خٹک آپ کا لیڈر ہے. سن لے, نواز شریف میرا لیڈر ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف میرا باس بھی ہے, میرا کیپٹن بھی ہے, اور پرویز خٹک بھی آپ کا باس ہے. پرویز خٹک جو ہے وہ اس کی اپنی ہڈی ہے. تحریک انصاف کو اسپیس نہیں چھوڑنی چاہیے ہے, وہاں جاتے احتجاج کرتے اپنے تمام جو تحفظات ہیں ان کو وہ کریں, اور ریٹن میں اعلامی میں شامل کریں. جب ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہوں, جوان شہادتیں دے رہے ہوں, ہمارے سویلین شہری شہید ہو رہے ہوں, تو اس میں آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ فنکاریاں یا ٹھٹھے نہیں لیتے. آپ قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں. حکومت سے آپ کے اختلافات ضرور ہیں, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے اس پہ سب کو مل کے ایک موقف لینا. بہت شکریہ آپ دونوں کا.